كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے
امان ہے ہاں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم درد اسی عادت بد چھٹے درد اسی مٹے عادت بد چھٹے شاہ عرب و عجم تاجدار حرم نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم نفس و شیطان کا آہ غلبہ ہوا نفس و شیطان کا آہ غلبہ ہوا یا نبی ہو کرم تاجدار حرم یا نبی ہو کرم تاجدار حرم اشک باری کروں آہو زاری کروں اشک باری کروں آہو زاری کروں اشک باری کروں آہو زاری کروں ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم خوب مخلص بنوں میری سے بچوں آقا خوب مخلص بنوں میں
میری سے بچوں آقا خوب مخلص بنوں میری سے بچوں ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم بدخصائل چلے سیدھے راستے چلے بدخصائل چلے سیدھے راستے چلے کر دو آقا کرم تاجدار حرم ہو گیا گر عذاب اے رسالت ناب ہو گیا گر عذاب اے رسالت مآب ہو گیا گر عذاب اے رسالت مآب سہ سکیں گے نہ ہم تاجدار حرم سہ سکیں گے نہ ہم تاجدار حرم روز محشر شہاں مجھ گناہگار کا روز محشر شہاں مجھ گناہگار کا رکھنا آپ رکھنا بھرم تاجدار حرم آپ رکھنا بھرم تاجدار حرم خلد کی تو سند از طفیل صمد خلد کی تو سند از طفیل صمد یا شفیع امم تاجدار حرم ظاہر و باطن آقا ہو کر دو نیک ظاہر و باطن ظاہر و باطن آقا ہو کر دو نیک یا شفیع امم تاجدار حرم اور اب مدینے بلا سبز گنبد دکھا پھر مدینے بلا سبز گنبد دکھا پھر مدینے بلا سبز گنبد دکھا چوم خاک حرم
تاجدار حرم، اور کاش آئے وہ پل روتے روتے نکل جائے قدموں میں دم دم یا شفیع امم، کاش ہوتا شاہ جسم عطار کا، کاش ہوتا شاہ جسم عطار کا، خاک طیبہ میں زمزم، خاک طیبہ میں زمزم، تاجدار حرم، جلوائے یار ہو قبر عطار ہو، جلوائے یار ہو قبر عطار ہو، کاش ہو یہ کرم تاجدار حرم، کاش ہو یہ کرم تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم تاجدار حرم، نیک بن جائیں ہم تاجدار حرم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا رب، بے سبب دینا پوچھ عمل مولا، بے سبب باش دینا پوچھ عمل
نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی مولا، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے کھول محشر میں، 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 نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم گناہگار مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا.
صلی اللہ تعالی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہمیں 14 شعبان المعظم 1437 سنہ ہجری کا وہ وقت میسر ہے. 1438 سنہ ہجری، جزاک اللہ. 14 شعبان المعظم 1438 سنہ ہجری کا وہ وقت، وہ لمحہ میسر ہے کہ ہم مسجد میں ہیں اور عاشقان رسول کی صحبت میں ہیں، جہاں 40 اللہ کے نیک بندے ہوں، ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایسا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں خبر دی ہے. تو اب مدنی چینل پر ہیں یا آپ فیضان مدینہ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، یہ لمحے بڑے ہی اہمیت کے حامل ہیں کہ نامہ اعمال تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے. ظاہر ہے بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ایک مانگنے والے پر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے، یعنی پتہ نا کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے، چھوٹ رہی ہوتی ہے تو چھوٹ نہ جائے. تو اگرچہ ہم نے غلطیاں کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، گناہ کرنے میں، خطاؤں کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، وہ اللہ کی رحمت بھی بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے بڑے مواقع بھی عطا فرمائے. یوں تو ہر رات کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کو پکارتی ہے، مگر بعض ایسی راتیں بھی آتی ہیں جن میں غروب آفتاب سے ہی رحمت کا ایسا پکارنا ہوتا ہے کہ بس خاص کر گناہ گار تو اس کی رحمت پہ جھوم اٹھتے ہیں. وہ نیکوکار ہوتے ہیں جو آدھی راتوں میں اٹھ کر اس کو راضی کرتے ہیں، مگر گناہ گار پر بھی کرم کتنا ہے کہ رات دیر سے نہیں، رات شروع ہوتے ہی رحمت نے پکارنا شروع کر دیا ہوتا ہے. وہ 15ویں شب آ رہی ہے اور ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ احساس ندامت، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب بھی آپ کسی کے آگے جائیں، آپ نے اس کی کوئی حق تلفی کی ہے، اس کی کوئی نافرمانی کی ہے، تو آپ اگر اس کے آگے ایک ندامت کا، ایک احساس کا اگر اظہار کرتے ہیں تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحم داخل فرما دیتا ہے. اس کو آپ پر ترس آتا ہے، آپ پر رحم آتا ہے کہ یار یہ کتنی لجاجت کر رہا ہے. وہ جو کیفیت اس کی آپ کو دیکھ کر بن رہی ہے، وہ کیفیت اس کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے دل میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے رحم داخل فرماتا ہے. جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ماں کے دل میں رحم اللہ داخل کرتا ہے. سخت دھوپ میں اپنے بچوں کو کما کر کھلانے کے لیے باپ کے دل میں جو رحم اولاد کے لیے داخل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. نیند کون کس کے لیے خراب کرتا ہے، لیکن بچہ جب بستر پر روتا ہے تو ماں اپنی نیند خراب کر کے اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور اس سے اس کو راحت بھی ملتی ہے. تکلیف تو ہوتی ہے، راحت بھی ملتی ہے. یہ جو رحم اولاد کے لیے جو ماں کے دل میں آیا، یہ کس نے داخل کیا؟ اللہ نے. میں تنگ دست ہوں، اگر میں کسی سے مدد طلب کرتا ہوں تو اگر کوئی میری مدد کرتا ہے، میرے حالات پر رحم کرتا ہے، مجھ پہ شفقت کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ شفقت اور رحمت کس نے داخل کی؟ میرے رب نے. جو میرا رب اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے بندوں کے لیے رحم داخل کرتا ہے، وہ خود کتنا ارحم الراحمین ہے. وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. جو رحم کرتا ہے اسی کے صدقے میں کرتا ہے. جانور پر رحم کرتا ہے، انسان پر رحم کرتا ہے. بلکہ ہمیں بعض اوقات جانور کو دیکھ کر ہمارے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے، اس کو کٹتا دیکھ کر ہمارے دل میں رحم پیدا. یہ رحم کون ہمارے دل میں داخل کرتا ہے؟ اللہ. کون؟ اللہ. وہ بڑا رحمان ہے.
اس نے کیسے پیارے پیارے ہمارے لیے انتظام کیے ہیں، بندوبست کیے ہیں کہ ہم جمع ہوتے ہیں. وہ ہم کو احساس بھی دیتا ہے. یہ گناہوں کا احساس کون دیتا ہے؟ اللہ ہے نا. ندامت توبہ ہے. ندامت توبہ. ندامت کس نے دی؟ وہ کون ہے جس نے ندامت دی؟ اللہ. غور کرتے ہیں، اللہ نے ندامت دی کہ میں اس سے معافی مانگوں. میں غور کروں تو میں نے نافرمانی کس کی تھی؟ اللہ. میں نافرمانی کروں اللہ کی اور مجھے ندامت دے بھی اللہ. یہ کتنی کریمی ہے اس رب کی، کتنی کریمی اس رب کی. اللہ کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے سے گناہ کیا ہی نہیں. اب الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی، امیر اہل سنت کی ایک مدنی سوچ کہ نامہ اعمال کے تبدیل ہونے کا جو لمحات آتے ہیں 15 شعبان المعظم سے پہلے 14 جیسے یہ بڑھ رہی ہے، اختتامی لمحات ہم کہہ لیں اس کو، کلوزنگ ٹائم کہہ لیں ہم اس کو. اس ٹائم پر ہمیں ایک موقع میں دیا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے اس رب کے حضور جس کی نافرمانی کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی، اور اس نے ہم پر رحم کرنے میں اس نے اپنی جو رحمت کی ہے وہ ہمارے سامنے. ہم گناہ کرتے ہیں، بد نگاہی کرنے والے بد نگاہی کر گئے، اس اللہ نے ان کو اندھا نہیں کیا. گالیاں دینے والے، ماں باپ کو ستانے والے، الٹی سیدھی گناہوں بری گفتگو کرنے والوں نے کی، میرے رب نے انہیں گنگا نہیں کیا. سننے والوں نے کیا نہیں سنا، سب کے سامنے نہیں سنتے، اکیلے میں سنتے ہیں، جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں پر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ وہ حلیم ہے. وہ رب کریم حلیم ہے. حلیم یعنی وہ گناہگار کی بر وقت اسی وقت گرفت نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. بندہ توبہ کر لے گا، مان جائے گا. آج ہمیں بھی موقع ملا ہے، ایک بار پھر موقع ملا ہے کہ ہم غروب آفتاب سے پہلے اس رب کے حضور سچی سچی توبہ کریں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یقیناً گناہوں سے معصوم ہیں، ایک روایت کے مطابق روزانہ 100 مرتبہ استغفار فرماتے. خلفائے راشدین اللہ کے خوف سے روتے، صحابیات اللہ کے خوف سے روتی، صحابہ اللہ کے خوف سے روتے، اولیاء کاملین اللہ کے خوف سے روتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے، رب کو راضی کرتے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بے نیاز ہے، وہ ہمارے لیے کیا فیصلہ فرما دے، اس کی مرضی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، محتاج و لاچار ہے، بے بس و بے کس ہے. وہ ہم پر رحم کرے تو ہماری کشتی پار ہے، ورنہ کیا ہماری محتاجی ہے. اور الحمدللہ ہم اپنے رب کے محتاج ہیں، ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. اور اللہ کریم مرتے دم تک ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، توبہ کا وقت ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم مل کر توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں. مگر توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ، کہ جو گناہ کیے ہیں ان پر ندامت ہو. بندہ گناہ یاد کرتا رہے، ابھی جیسا بھی کچھ کلام پڑھا جائے گا، ہم اپنے گناہوں کو یاد کریں، یاد کریں، اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے رہے. اللہ یہ بھی معاف کرتے، اللہ یہ بھی معاف کرتے، اللہ یہ بھی معاف کر دے. اور ندامت ہو سکے تو آنسو بہائیں
کہ ایک کا قطرہ اگر آنسو کا بہہ جائے تو یہ قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی نشانی ہے۔ دوسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص داڑھی منڈانے سے توبہ کر رہا ہے، داڑھی منڈاتا تھا، ایک مٹھی سے گھٹاتا تھا، اب توبہ کرتا ہے کہ اب نہیں منڈاؤں گا، تو پکا ہو کہ وہ ساری چیزیں بھی پھر ختم کرنے کا اس کا ارادہ ہوگا جو اس کی شیونگ کے لیے اور اس کی داڑھی ایک مٹھی سے گھٹانے کے لیے جس سے یہ مدد لیتا تھا، اور سچی توبہ کرے۔ تو ہر توبہ بھی ہے، پھر تلافی ہیں، بعض گناہ ایسے جن کی تلافی ہیں، کسی کا قرضہ کھا گئے، کسی کا حق کھا گئے، مال کھا گئے، تو توبہ بھی کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی ہوئی ہے، بندوں کے حق تلف ہوئے تو اب ان سے ان کے حقوق معاف بھی کروانے، مال واپس کرنا یا پھر معاف کروا لیں۔ تو اس طرح توبہ کے تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنے کی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ ان لمحات میں کئی اسلامی بھائی ایک دوسرے کو میسج کر رہے ہوتے ہیں، صوتی پیغام، تصویری پیغام، تحریری پیغام، یعنی وائس میسیجز، ویڈیو میسیجز اور رائٹنگ میں ٹیکسٹ میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، اس سے معافی مانگنے کی عادت بھی بنتی ہے۔ اگر چند مرتبہ سال میں کوئی اس طرح معافیاں مانگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں البتہ یہ کہ جس کی واقعی حق تلفی کی ہو پتہ ہے تو اس سے براہ راست معافی مانگنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، اور معافی کے اور توبہ کے کئی تقاضے ہیں جسے پورے کرنے چاہیے۔ لیکن یہ جو مسلمانوں میں الحمدللہ جو رائج ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنا، ایک دوسرے سے رجوع کرنا، کون کس سے معافی مانگنا، کس کو پڑی کس کو ہے کہ یار بڑی رات آ رہی ہے، کوئی ایسا لمحہ آ رہا ہے، نازک لمحہ آ رہا ہے، یار چلو معافیاں مانگ لوں، یا معافی مانگنے کی پڑی کس کو ہے۔ اگر مسلمانوں میں اس طرح معافی مانگنے کا رجحان آتا ہے تو یہ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس طرح اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مگر یہ ضرور ہے کہ جو اصل توبہ کے اور معافی مانگنے کے جہاں جہاں تقاضے ہیں، جہاں جہاں اس کی شریعت نے لازمی قرار دیا اس کو بھی پورے کرنے کی لازمی طور پر ضرورت ہے۔ تو آئیے کچھ کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس امیل سنت کی بھی آمد ہوگی، اور انہی لمحات کو انہی کیفیات کے ساتھ اللہ ہمیں غروب آفتاب پانا نصیب فرمائے، 15 شعبان یعنی شب براعت پانا نصیب فرمائے جو نجات کی رات ہے، اور کاش ہمارے سارے گناہ دھل جائیں۔ اور اللہ کریم ہے، کریم ہے، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ نہ صرف گناہ معاف کرنے پر قادر ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کر میں کر کے توبہ پلٹ کر حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا
نکل ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ ہے حوصلہ یا رب وہ گناہگار جو جس کو کم سے کم عذاب دیا جائے جسے کم سے کم عذاب دیا جائے اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے پاؤں میں جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. جہنم کی آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے اور یہ دنیا کی آگ جس سے ہم اتنا ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ڈرے جلاتی بھی تو اتنا ہے ہلکی سی چنگاری لگتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے چولہا تک تو جلتا نہیں ہے ڈر ڈر کے موم بتی جلاتے ہیں ڈر ڈر کے موم بتی بجھاتے ہیں اگر بتی جلا تو بھی ڈر لگتا ہے کہ چنگاری اڑے گی ویلڈنگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں تو ڈر لگتا ہے دور سے ویلڈنگ کی چنگاریوں کی جب بجلی چمک آتی ہے تو دل جاتا ہے کیا ہو گیا ہے. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. کیسا وہ بدنصیب شخص ہوگا جس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. وہ کم سے کم گناہگار جسے کم سے کم عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا سر ایسے کھولتا ہوگا جیسے گرم پتیلی کھولتی ہے. اللہ کی کرم اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے. گناہگار افو رحمت عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب گناہگار ہوں میں لائق جہنم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بخش دے مجھ کو نہ دے سزا کا واسطہ بخش دے بیت کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دے ہمیں معاف کر دے دے سزا یا رب فضل و کرم سے وہ ہر خطا
انبیاء یا رب نہیں کوئی تیری رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب. ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آسرا رکھیں کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے. ہمیں معاف کر دیتا ہے، مصیبتوں میں بھی مبتلا کر کے ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمیں سترا کر دیتا ہے، پریشانیاں ڈال دیتا ہے، تکلیفیں ڈال دیتا ہے، آزمائشیں ڈال دیتا ہے کہ اس طرح بھی بندہ بعض اوقات گناہوں سے رک جاتا ہے. باجد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بچے کو دیکھا جو کیچڑ میں لوت پوت ہو رہا تھا. لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، لوگوں کو کیا پرواہ. ماں آئی اور ماں نے کیچڑ سے نکالا، دو سزا وغیرہ تھی، دھلایا نہلایا، صاف کپڑے پہنائے، چھوڑ دیا. اللہ کے ولی تھے، بچت میں آ گئے. یہ بچہ کیچڑ میں لوت پوت ہو رہا تھا، لوگوں کو کیا پرواہ تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں آئی، ماں نے لیا، تھوڑا اس کو چپت وپت دیے، سزا دی، لیکن پھر نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے اور پھر اس کو دوبارہ نکال دیا. ہمارا رب جس نے ماں کے دل میں رحم ڈالا ہے، وہ جب اپنے بندے کو گناہوں میں لتھڑا ہوا دیکھتا ہے، لوگوں کو کیا پرواہ ہوتی ہے. وہ مصیبتوں میں اسے مبتلا فرما دیتا ہے، تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اس سے وہ سچی توبہ لاتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدے کی بات ہے. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے نا، تکلیف پڑتی ہے، بندہ بلا تعویل توبہ کرتا ہے، بلا تعویل معافی مانگتا ہے. جرنلی طور پر ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ مقصد نہیں تھا، نہیں میرا یہ مقصد نہیں تھا، نہیں بھائی میں نے اس لیے یہ نہیں کیا تھا، آپ کو نہیں پتا میری کیا نیت تھی. یہ سب ہم دلائل دیتے رہتے ہیں، لیکن جب پڑتی ہے نا تو اب یاد آتا ہے یار کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں چڑھ گئی، اس کی وجہ سے تو نہیں پھنس گیا، اس کی وجہ سے تو مقدمہ نہیں ہو گیا، کہیں اس کی وجہ سے تو اٹیک نہیں ہو گیا، کہیں اس کی تو بد دعا نہیں لگ گئی، کہیں اس کی تو ہائے نہیں لگ گئی، کہیں اس مظلوم کے ساتھ یار اس کی دل آزاری کی تھی، بیچارے کا دل دکھا ہوگا، کہیں اس نے تو بد دعا نہیں دے دی تھی. اب کوئی دلیل یاد نہیں آئے گی کہ میری غلطی نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی. اب صرف ایک کی دھن ہوگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کو فون کر کے معافی مانگیں گے، معاف کر دو، میری کسی صورت تکلیف دور ہو جائے. تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بندے پر مصیبت پڑتی ہے نا، بلا تعویل توبہ کرتا ہے، بلا تعویل رجوع لاتا ہے. تکالیف بندہ غور کرے، کتنے مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا اس وقت عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. غربت میں، پریشانی میں، تنگی میں کتنی آزمائش ہوتی ہیں. اب اس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا اچھا کاہے میں ہے، وہ رب جانتا ہے کہ میرے بندے کا اچھا کاہے میں ہے، کس میں اس کا اچھا ہے، کس میں اس کا برا ہے. ہم مانگتے کچھ اور ہیں، ہمارے حق میں ہوتا کچھ اور بہتر ہے. وہ کریم ہے، جو مانگتے وہ دیتا نہیں ہے، جو بہتر ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. فقط تیری ہی رحمت کا ہے آسرا یا رب. اللہ تعالیٰ کی فقط رحمت کا آسرا ہے، فقط اس کے کرم کا آسرا ہے، اس کے فضل کا آسرا ہے.
اس سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا. ہم پر بہت کرم کیا اس نے, بہت کرم کیا ہے, بہت کرم کیا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر کرم کیے ہیں, رحمتیں کی ہیں, ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت مانگی ہے, اپنے حوالے کرنے کا عرض کیا, رب حب لی امتی, اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. عرض کرتے یا اللہ میں اس وقت جنت کی طرف نہیں بڑھوں گا جب تک اپنے سارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو, وہ بات غوث پاک کی طرف تھی جو میرے منہ سے نکل رہی تھی, یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ ماں باپ کے نافرمان, جو ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے, میرے آقا ان پر بھی رحم فرمائیں گے اور ان کے والدین تک تشریف لے جائیں گے جو جنت میں ہوں گے, اور انہیں والدین کو راضی کرنے کی میرے آقا ارشاد فرمائیں گے. وہ اپنی تکالیف کا اظہار کریں گے. آقا انہیں لائیں گے کہ دیکھو تمہارے بچوں کا جہنم میں کیا حال ہے. جب وہ جہنم میں اپنے بچوں کا حال دیکھیں گے تو ماں باپ کے دل میں رحم آئے گا اور وہ اپنے بچوں کو معاف کر دیں گے. یہ کرم کس نے کیا؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ بھی ہم پر اللہ کا کرم ہے کہ ہم پر ایسی رحمت والی محبوب کریم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا. تم جتنا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اس کی بارگاہ میں استغفار کریں, معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, گناہ سے بچنے کا ذہن بنائیں. یعنی یہ پتہ یہ گناہ ہے, گناہ ہے, رک جائیے. موبائل میں گناہ, رک جائیے. سننا گناہ, رک جائیے. دیکھنا گناہ, رک جائیے. ایسی ایسی چیزیں موبائلوں میں آ جاتی ہیں, ہم پر کو دیکھنا واجب تھوڑی کوئی ہوتا ہے یار. بھیجنے والے دے دبا دب بھیج ہی رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا خوف نصیب کرے. کوئی سوچتے نہیں ہے کہ اس میں میوزک نکل آئے گا, اس میں کوئی عورت نکل آئے گی, یہ سننا جائز ہے کہ سننا ناجائز ہے, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ پیغام بھیجا, یہ آپ کو فارورڈ کر دیا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا, سمجھ دی. آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا. گناہ, رک جائیے, فوراً رک جائیے. راستے میں چلتے تھے گناہ, رک جائیے. آمدنی آ رہی ہے, یہ کمانا گناہ ہے, رک جائیے. یہ بول رہے ہیں, یہ بولنا گناہ ہے, رک جائیے. اس لیے گناہوں کی معرفت بھی ضروری ہے, گناہ کی پہچان بھی ضروری ہے کہ کیا کام گناہ ہے, کیا کام گناہ نہیں ہے. اس کے لیے علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کے لیے وقت دیں. بغیر وقت کے علم کیسے حاصل ہوگا؟ بغیر وقت دیے تو آپ ایک روپیہ نہیں کما سکتے. علم جو کہ ایک انمول خزانہ ہے, یہ کیسے کمائیں گے بغیر وقت دیے؟ صبح سے لے کر رات تک آپ صرف پیسہ کمانے میں وقت دیتے ہیں, کبھی علم دین کمانے وقت دیا؟ میں کہتا ہوں جو پیسہ کما رہے ہیں وہ کمانا جائز ہے ناجائز ہے, یہ سیکھنے کے لیے بھی تو وقت دے دیں. علم سیکھنے کا وقت نہیں آج لوگوں کے پاس. مدنی چینل علم دین سکھا رہا ہے, مدنی قافلے علم دین سکھا رہے ہیں, تربیتی کورس علم دین سکھا رہا ہے, فیضان نماز کورس علم دین سکھا رہا ہے, ہماری مدنی تربیت گاہیں علم دین سکھا رہی ہیں, مدرسۃ المدینہ بالغان علم دین سکھا رہے ہیں, درس فیضان سنت علم دین سکھا رہے ہیں, مدنی مذاکرے علم دین سکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ مبلغین کی کئی مبلغین کی صحبتیں ہیں جو علم دین سکھا رہی ہیں. چوک درس میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, مدنی دورے میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, دین کا درد ملتا ہے, دین کو اسلام کو پھیلانے کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں دعوت اسلامی نے ہمیں عطا کی. جامعۃ المدینہ میں علم دین سکھایا جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ میں علم دین سکھایا جاتا ہے, دار المدینہ میں علم دین سکھایا جاتا ہے. ہماری آن لائن سروسز کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے علم دین سکھایا جاتا ہے. مکتبۃ المدینہ علم دین سے بھری ہوئی کتابیں چھاپ کر ہمیں دے رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمارے آئی ٹی کا شعبہ اپلیکیشن پر اپلیکیشن بنا کر دارالفتہ اہل سنت, امیر سنت کی اپلیکیشن اور دیگر اپلیکیشنیں بنا کر ہمیں موبائل فون میں دے رہا ہے کہ بھائی موبائل فون کے ذریعے علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کمرے سے باہر نکلنے کی بھی حاجت کم رہ گئی ہے کہ آپ موبائل فون میں بیٹھے بیٹھے علم دین حاصل کر سکتے ہیں. مگر کیا کیجئے ہماری غفلتوں کا کہ ہم موبائل فون پر فضول
گناہوں بھرے سوشل میڈیا اور میسیجز کے اوپر تو ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، لیکن اسی موبائل فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دوسرے ہی ونڈو کے اندر علم دین کا وہ خزانہ موجود ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے گا. اس طرف جانے کی توجہ نہیں ہے. یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری نادانی ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور آج پکی نیت کرے علم دین حاصل کروں گا. اور اس کے لیے الحمدللہ بہت اہم ترین موقع ہاتھ آ رہا ہے، وہ ہے ماہ رمضان کا اعتکاف. الحمدللہ پورے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت کر لیجئے. پورے ماہ رمضان میں کہ پورا ماہ میں مسجد میں رہوں گا. اللہ توفیق دے، فیضان مدینہ آ جائیے اور یہاں بیٹھ کر خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ کم از کم آخری عشرے کی نیت کر لیجئے کہ وہ سنت اعتکاف میں کروں گا. تو انشاءاللہ یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا زبردست موقع ہے. اللہ کریم ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا خدا ماہ شعبان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا ماہ شعبان کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے میرے مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر بڑا صورت کر بھی دے مجھے کو اپنے سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھے کو اپنے سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے میرے مولا. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا کثرت غلبہ شیطان ہے اور نفس بصیرت وار ہے. ہوں بظاہر بڑا صورت کر بھی دے مجھ کو اپنے سیرت.
بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اپنے یا اللہ کتنے بیمار دعا میں شامل ہوں گے، آئے ان کے نمائندے دعا میں شامل ہوں گے۔ اللہ تجھے امام زین العابدین کا واسطہ، مریضوں کو شفا عطا کر، ان بیماروں پر، ان دکھیاروں پر، ان قرض داروں پر اللہ رحمت کی نظر کر یا اللہ، پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر۔ کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو کسی کے ہسپتال میں کوئی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کسی کے گھٹنے میں، کسی کے کمر میں، کسی کی آنکھ میں، کسی کے پیٹ میں درد ہے مولا، کوئی کینسر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، طرح طرح کی بیماریوں کے میں مریض ہے۔ اے اللہ تو سارے مریضوں پر رحم کر، سارے مریضوں پر رحم کر اللہ۔ شعبان المعظم کا واسطہ، میرے آقا کے مہینے کا واسطہ، سارے مریضوں پر رحم کر اللہ۔ ان کے نمائندوں کی حاضری قبول کر، وہ جن کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کر لے یا اللہ۔ قرضوں کا بار، بہت بڑا بوجھ سر پر لادے ہوئے، آمدنی کی کوئی بظاہر صورت نہیں، آنے کی کوئی بظاہر پیسے کی صورت نہیں، مگر قرضہ چڑھ گیا اللہ، کرم کر دے، کرم کر دے، قرضے اتر جائے اللہ، غیب سے مدد کر دے، جو ہونا تو ہو گیا اللہ، آئندہ قناعت بھی دے دے، آئندہ صبر بھی دے دے اللہ، برکت بھی دے دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ بے کریم، ان بیچاروں کو بھی رزق حلال دے، آسان و طیب عطا کر، با کفایت ہم سب کا رزق عطا کر اللہ۔ مال کی آفتوں سے بچا، مال کی نحوستوں سے بچا، بے جا مال کی آزمائش سے بھی بچا اللہ۔ پیارے حبیب کے صدقے میں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر، جو نکاح کا انتظار میں اچھی اور نیک رشتے عطا کر یا اللہ۔ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا یا اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی پر استقامت ہے اللہ۔ نامہ اعمال تبدیل ہونے کا وقت ہے، آتے سال کس کے لیے کیا ہونا ہے یہ دیا جائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ حج لکھ دے، حج لکھ دے اللہ یا اللہ۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے کو آؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے یا خدا حج کا بڑا ہے مجھ کو ارمان، حج کا بڑا ہے یا خدا تجھ سے آخری لمحات ہیں امیر السنت سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں سچی توبہ کرا دیں، قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وعلى سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات شب براءت ہے. اگر ہم زندہ رہے تو ابھی چند لمحات کے بعد شب براءت سے مل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم جیتے جی اس کو پالیں، لیکن پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے. کئی اس وقت دم توڑ بھی رہے ہوں گے، دنیا بھری پڑی ہے، کئی جنم لے رہے ہوں گے. کاش ہم گناہوں سے پاک صاف ہو کر شب براءت سے ملیں. کاش. آپ کو گواہ کر کے میں توبہ کرتا ہوں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی کفر بھی ہو گیا ہو تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، چاہے آپ کو معلوم ہو، چاہے آپ لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہر گناہ سے میں نے توبہ کی. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کا معاف کرنے کا نہ کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے. تو اب جس کی جتنی زیادہ جان پہچان، جس سے جتنے زیادہ لوگ وابستہ ہوں، اتنے ہی وہ خطرات میں گھرا ہوتا ہے. عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزے ہے، بڑی عزت ہے، بڑا لوگ مانتے ہیں، چاہتے ہیں، لیکن وہ خطرات میں اتنا ہی زیادہ گھرا رہتا ہے. حقوق العباد کے تعلق سے
کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی جھاڑ دیا، کبھی گور لیا، کبھی کچھ یہ خطرات رہتے ہیں. تو فردن تو کم از کم میرے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک فرد سے میں معافی مانگوں. اور آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ لاکھوں وابستہ ہوں وہ کیسے سب تک پہنچے اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہوں. تو مدنی چینل کا سہارا لے کر میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یوں دنیا میں سب سے بڑا بندے کا حق جو تصور کیا جا سکتا ہے، بڑے میں بڑا سب سے بڑا حق بندے کا جو تصور کیا جا سکتا ہے، وہ آپ یوں سمجھے کہ میں نے آپ کا تلف کر دیا. وہ سب سے بڑا حق بندے کا، آپ کا میں نے وہ حق مار دیا، تلف کر دیا، ضائع کر دیا. اب میں معافی چاہتا ہوں کہ ذہن نصیب وہ حق مجھے آپ معاف کر دیجئے. اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق العباد، جتنے بھی بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہ میں نے اگر آپ کے تلف کیے ہیں تو وہ بھی مجھے معاف فرما دیں. یہ یاد رہے کہ جب پتہ چل جائے کہ فلاں کا حق میں نے تلف کیا ہے، جب تو اس سے رجوع کرنا، اس سے بات کرنا، اس سے معافی مانگنا ہے یا تلافی کرنا جو بھی ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے مجھے تو پتہ نہیں ہوتا نا، اگر پتہ بھی ہو تو بعض اوقات پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے مدنی چینل کے ذریعے میں یہ عرض کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی میں نے معافیاں مانگی ہیں. بعض لوگوں کو مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گا سمجھ میں. تو بہرحال یہ کہ معافی مانگنا اچھا کام ہے. میں معافی مانگتا ہوں، مہربانی کر میرے کو معاف کر دیجیے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تم بندوں کو معاف کرو، پروردگار تمہیں معاف کرے گا. حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. تو آپ مجھے سچے دل سے معاف کر دیجئے. ہاں کوئی ایسے حقوق کے قرضہ وغیرہ کوئی چیز آپ کی لے لی تو وہ آپ بے شک مجھ سے وصول کر لیں. اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو آپ وصول بھی نہ کریں، معاف بھی نہ کریں تو میں پھنس جاؤں گا نا. ایسا نہیں کرنا. تو مجھے یا تو معاف کر دیں یا کسی طرح بھی مجھ سے رجوع کر لیں. ممکن تو ہے پہنچنا مجھ تک کسی بھی ذریعے سے، کسی رکن شورا کے ذریعے سے، میری آل کے ذریعے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ آپ سب ایک دوسرے کے حقوق معاف کر دیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، مل کر معاف کروا لیں. یہ اچھا موقع اس بہانے مطلب معافی تلافی ہو جاتی ہے بڑی رات کے بہانے. لیکن انتظار نہیں کرنا چاہیے بڑی رات کا. اگر حق تلف ہو گیا تو فوری طور پر معافی مانگ لینی چاہیے. شب براءت میں ہم داخل ہو گئے. سب کو سب عاشقان شب براءت کو مبارک ہو کہ الحمدللہ شب براءت مبارک ہو، شب براءت مبارک ہو، شب براءت مبارک ہو کہ ہم شب براءت میں داخل ہو گئے. الحمدللہ.